بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی بزرگ تھے۔ آپ کا شہرہ آفاق یہ تھا کہ جس کو بھی دنیا کی محبت میں مبتلا دیکھتے اس کو دنیا کی محبت سے چھڑوا کر اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ بصرہ کے محلے سے گزر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں ایک محل تعمیر ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل جو تعمیر ہو رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار جب اس راستے سے گزرے تو وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے رہے، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو بڑی دلچسپی کے ساتھ اس محل کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہا ہے، کہ جو مزدور وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح نقشہ ہے اور تم نے اس طرح کام کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی دلچسپی کو دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ کے ساتھ جعفر بن سلیمان تھے، ان کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کہا، اے جعفر، دیکھو اس نوجوان کو کتنی دلچسپی ہے اس محل کے اندر۔ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ بات کہی تو کہا کہ مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے، اور اس کے حال پر رحم اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اپنا مال و متاع جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہے اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس شخص کو بلایا جو اس کام کے اندر دلچسپی لے رہا تھا، پوچھا کہ تو نے اس محل کو بنانے کے اندر کتنا خرچ کرنا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں نے اس محل کو بنانے کے اندر 1,00,000 درہم خرچ کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار پھر حیران ہوئے، کہا کہ تو نے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس ایک محل کے اوپر خرچ کرنی ہے؟ کہا، ہاں، اتنی بڑی رقم اسی محل پہ خرچ کرنی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا، کیوں نہ تم میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ اس نوجوان شخص نے پوچھا، کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ سودا چاہتا ہوں کہ تو اس محل کے بدلے میرے ساتھ یہ سودا کر کہ یہ محل تو چھوڑ، اور اس محل کے بدلے اللہ تجھے جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ آپ اگر میرے ساتھ یہ سودا کرتے ہو تو میں تجھے ایک ایسے گھر کی، ایک ایسے محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ محل اتنا خوبصورت اور عالیشان محل ہوگا کہ اس محل جیسا دنیا میں تجھے کوئی محل نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت مالک بن دینار نے یہ بھی کہا کہ اس محل کے اوپر زلزلے کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، وہ زلزلہ آنے کی وجہ سے گرے گا نہیں، اور اس محل کے اندر چوکیدار بھی ہوں گے، ملازم بھی ہوں گے، ہر ایک چیز وہاں پر میسر ہوگی، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر ایک چیز وہاں پر دستیاب ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے یہ سودا کیا، اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے۔ 1 دن کی مہلت جب دی گئی، اب رات کو وہ گھر جاتا ہے، ساری رات یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ میں ان کے ساتھ ڈیل کروں یا نہ کروں، کیا یہ میں فیصلہ کروں یا نہ کروں۔ اس انتظار میں وہ رات بسر کر رہا تھا۔ ادھر مالک بن دینار اپنے رب کے حضور حاضر تھے، سجدہ ریز تھے۔ کہا کہ باری تعالیٰ، مالک بن دینار کا یہ کام تھا کہ اسے تیری راہ کی طرف لے کے آنا، اب اس کے دل کو بدلنا، مولا یہ تیرا کام ہے۔ باری تعالیٰ، میری لاج رکھ لے، میں جو اس کو ضمانت دے کے آیا ہوں، یہ تیری ذات کے بارے میں میرا حسن ظن تھا کہ اگر میں اس کو دنیا کی محبت سے ہٹاؤں، دنیا کے محل سے ہٹاؤں، تو رب کائنات اس کو آخرت کے اندر ایک محل ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچے، دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان سے کہا کہ ہاں، کیا بنایا تو نے میری اس ڈیل کا؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے وہ ڈیل منظور ہے جو تم نے میرے ساتھ کی تھی کہ اس محل کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک محل عطا فرماؤں گا۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا، ہاں، اگر تو یہ چاہتا ہے تو مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پھر اس طرح ہے کہ تم مجھے یہ لکھ کے دو، یہ تحریر لکھ کے دو کہ جنت کے اندر اللہ مجھے ایک محل ضرور عطا فرمائے گا۔
حضرت مالک بن دینار نے قلم پکڑا، کاغذ پکڑا اور لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مالک بن دینار نے یہ لکھا کہ میں اس پر اس غرض سے یہ تحریر لکھ رہا ہوں کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں بندے کو اس محل کے بدلے جنت میں اللہ سے ایک محل دلوانے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت مالک بن دینار نے جب اس تحریر کو لکھا اور وہ تحریر نوجوان لے کر گھر چلا گیا اور اس نے ایک تھیلا جو 1,00,000 درہم اپنے پاس اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ مالک بن دینار کو دیے کہ کہا کہ اس کے بدلے تم نے جنت میں مجھے ایک محل دینا ہے۔ اب کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، حضرت مالک بن دینار دوبارہ مسجد تشریف لے کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ممبر کے اوپر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور جب آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ وہی ٹکڑا تھا جو مالک بن دینار نے اس شخص کو دیا، اور اس ٹکڑے کے اوپر جو تحریر لکھی تھی وہ وہی تحریر تھی۔ حضرت مالک بن دینار نے اس تحریر کو پڑھا، پھر اس ورقے کو الٹ کر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا، اے مالک بن دینار، ہم نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، جو تو نے اس نوجوان شخص کو جنت کے اندر محل کی ضمانت دی تھی، ہم نے اسے وہ محل دے دیا۔ آپ اس جگہ سے نکلے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ ایک عجیب سما ہے، عجیب منظر ہے کہ لوگ اکٹھے ہیں۔ پوچھا کہ فلاں شخص کدھر ہے؟ کہا کہ وہ تو کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے فوت ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو دفنا دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے۔ پوچھا کہ غسال کدھر ہے؟ میں غسال سے ملنا چاہتا ہوں جس شخص نے انہیں غسل دیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے غسال کو بلایا، اس سے پوچھا کہ جب تو اس کو غسل دے رہا تھا اس وقت کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو تو وہ مجھے بتا دو۔ اس غسال نے کہا اور تو کوئی نہیں، لیکن جب اس کی روح نکلنے لگی تھی، مرنے سے پہلے اس نے مجھے ایک ورقہ دیا تھا، اور اس ورقے کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری قبر کے اندر تم نے یہ جو ورقہ ہے اس کو لازمی رکھنا ہے، کیوں یہ میں نے ایک ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس غسال نے حضرت مالک بن دینار سے کہا کہ میں نے وہی ورقہ اس کے قبر کے اندر رکھنے کے بعد وہ ورقہ وہیں پر رکھ دیا۔ اب اس کی یہ بات سن کر حضرت مالک بن دینار پریشان ہوئے۔ پوچھا پھر، کہا اس کے بعد کا مجھے علم نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنی جیب سے وہ ورقہ نکالا اور کہا کہ کیا یہ وہی ورقہ ہے جو تو نے اس کی قبر میں رکھا تھا؟ کہا ہاں یہ وہی ورقہ ہے، اس کے اوپر یہی تحریر لکھی ہوئی تھی، اور تحریر یہ تھی کہ جو مالک بن دینار نے تیرے ساتھ ضمانت لی تھی، تیرے کام کے اوپر تیرے محل کے لیے ضمانت لی تھی، ہم تجھے اس ضمانت کے بدلے تجھے محل عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ اپنے رب سے امید لگاتا ہے، اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہے، تو رب کائنات اسے وہی عطا فرماتا ہے جو وہ امید رکھتا ہے۔ کیونکہ حضرت مالک بن دینار نے ایک دیا جلایا تھا اپنے حصے کا، اور اس شخص کو دنیا کی محبت سے ہٹا کر دین کی طرف لے کے آنا، دنیا کی محبت سے ہٹا کر اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالنا، یہ حضرت مالک بن دینار نے اپنا کام تو کیا تھا، اور رب کے ساتھ یہ حسن ظن تھا کہ میں مالک کی خدمت کر رہا ہوں، میں مالک کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، تو جب سب کچھ مالک کے لیے کر رہا ہوں تو پھر رب کائنات میرے اس حسن ظن کو کبھی نہیں توڑے گا۔ اور انہیں یقین تھا کہ اللہ انہیں ضرور جنت کے اندر ایک محل لازمی عطا فرمائے گا۔